دیکھیں انٹرسٹ یہ سسٹم جو ہے نا وہ تباہ ہو رہا ہے. یہ جو کالی بیڑے ہیں ان کا آخری وقت آ چکا ہوا ہے, یہ خود ایکسپوز ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں گے لاکھ بندے کے اندر 10 چور کھڑے ہونا تو بڑا مشکل ہوتا ہے انہیں آئیڈینٹیفائی کرنا. یہ چور خود کھڑے ہو رہے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ عمران خان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں. عمران خان کے ساتھ ایک دفعہ ہاتھ ہوا ہے, اسے سسٹم کی سمجھ نہیں تھی, وہ سسٹم میں آیا اور یہ سسٹم کے جو مگرمچھ تھے انہوں نے اس کے ساتھ ہاتھ کیا. لیکن اگر عمران خان پھر آئے گا اور پھر وہ یہی کام کرے گا, وہ پھر کسی بزدار کو سی ایم بنا دے گا تو وہ ناقابل معافی ہے. السلام علیکم. امید ہے بھار کے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا آج بھی سارا دن پاکستان کی پولیٹکس میں ہلچل مچی رہی. آج کل زیادہ تر سیاست آپ نے دیکھا عدلیہ کے میدان کے ساتھ اس کے ساتھ منسلک ہے. اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے فہد سلیم صاحب کو. جی فہد, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اب دو بڑی پیش رفت ہوئی ہیں آج عدلیہ کے میدان میں. ایک 13 اپریل کو انہوں نے بینچ کی ہے 8 رکنی, جس میں وہ جو پارلیمنٹ میں بل منظور ہوا اس کے اوپر بحث اور مباحثہ ہوگا اور اس کو دیکھیں گے کیا اس کے محرکات ہیں. اور دوسرا 14 کو انہوں نے بلایا جس پہ انہوں نے جو اٹارنی جنرل اور سیکرٹری فنانس اور سیکرٹری ڈیفنس کو بلایا کہ جو الیکشن کے معاملات ہیں اس پہ آ کے رپورٹ جمع کریں. تو ان دونوں ڈیولپمنٹس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہونا ہی تھا. جب یہ بل پاس ہوا ہے اور پریزیڈنٹ نے واپس بھیجا اور دوبارہ پاس ہوا ہے تو یہ ہر ایک کو پتا تھا میلا فائڈی انٹینٹ ہے اور یہ بل الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کے پاس ہی جائے گا. دیکھیں آپ کوئی بھی, یہ ایک بیسک بات ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ آئین میں ترمیم کرنے کے لیے آپ کو 2 تہائی اکثریت چاہیے, اور آپ اس ترمیم کے کوئی بھی آئین کا ایک آرٹیکل ہے اس کے اگینسٹ جو کوئی قانون بنا ہوا ہے وہ آپ سمپل میجورٹی سے اس کو نہیں چینج کر سکتے یا اس کی روح کے خلاف نہیں جا سکتے. نہیں تو آپ کے خیال میں سپریم کورٹ اس پہ کیا ورڈکٹ دے گی؟ دیکھیں وہ ٹائم کتنا لگے گا؟ نہیں یہ تو اس پہ تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا ٹائم کتنا لگے گا, لیکن یہ تو 1 منٹ کی بات ہے نا. دیکھیں سمپل بات ہے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ جو چیف جسٹس ہے اس کے پاس اختیار ہے بینچ بنانے کا, اور بینچ میں کون لوگ شامل ہوں گے ان کو شامل کرنے کا اور 100 موٹوں کا. اگر گورنمنٹ چاہتی ہے اس کو چینج کرنا تو پارلیمنٹ سپریم ہے, دیکھیں سوال میرے سے نا 2 اکثریت سے چینج ہوگا. میرا آپ سے سوال پوچھنے کا مقصد بھی یہی ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بات تو 1 منٹ کی ہے اور 8 معزز جو ہے بینچ میں 8 ججز شامل ہیں, پھر بھی آپ یہ کیوں آپ کے ذہن میں بات آئی کہ آپ نہیں کہہ سکتے؟ میرا اس چیز پہ آپ سے سوال ہے کہ وہ کون سے محرکات ہیں جو ڈیسیژن میکنگ میں جو ادر دین قانون اور آئین جو ہے اس پہ افیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہ آپ نے بچپن سے آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ وہ جب کوئی ایک بندہ, ایک ناجائز بندہ گھر پہ قابض ہو جاتا ہے تو اس کا وکیل جب عدالت میں کیس جاتا ہے تو وہ وکیل کو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی یہ تو میں تمہیں نہیں گارنٹی دے سکتا کہ تم کیس جیت جاؤ گے, اور تمہیں میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ میں بڑا لمبا لٹکا دوں گا, اور بڑا وکیل اس چیز کے پیسے لیتا ہے. تو گورنمنٹ کو پتا ہے کہ وہ کیس ان کا غلط ہے تو وہ جیتنے کے لیے نیت سے تو لڑیں گے نہیں, تو وہ پھر کیا ہوتا ہے وہ لمبا لٹکائیں گے, اسے پالیٹکس کھیلیں گے اس پہ. تو بیسیکلی اس وجہ سے یہ ڈاؤٹ فل ہے کہ یہ لمبا جائے گا. تو اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں اس سے؟ دیکھیں اچیو شاید یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے اچیو. دیکھیں ابھی تو دیکھیں شیر کی حالت وہی ہے کہ شیر کے پیچھے ایک شکاری پڑا ہوا ہے اور شیر جو ہے نا وہ ایک پہاڑ سے نہیں چھلانگ مار رہا چیف ہے. جسٹس بندیال کی تو 4 ماہ رہ گئے تقریباً 5 ماہ. اس کے بعد تو جسٹس قاضی فائز صاحب نے آنا ہے, وہ تو پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ جا کے تقریریں کر رہے ہیں. وہ تو ابھی تو پھر مقصد کیا ہے؟ دیکھیں وہ تو اتنا لمبا سوچ ہی نہیں رہے نا. وہی آپ کو میں نے کہا نا شیر کے پیچھے شکاری پڑا ہوا ہے. ان کی نظر 14 پہ ہے, 14 مئی تو پہ. یہ سوچ نہیں رہا کہ یار اگر پہاڑی ہے اور میں چھلانگ ماری تو میں رہوں گا ہی نہیں. تو وہ شیر بس وہ پہاڑی کی طرف دوڑ رہا ہے اور وہ یہ وقت آنے والا ہے کہ اس نے پہاڑی سے نیچے چھلانگ لگا دینی ہے شیر نے. تو بیسیکلی یہ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ آپ میدان میں رہیں گے, آپ میدان میں رہیں گے تو آپ کے اور راستے نکلیں گے. پولیٹیشین کی ایسے ہی ہے کہ دیکھیں وہ ڈاکٹر جو ہے وہ ڈاکٹر کے جی میں نے سرجری نہیں کرنی, تو اگر سرجن نے سرجری نہیں کرنی تو پھر کیا کرنا ہے؟ اور پالیٹکس نے اگر پولیٹیشین نے پالیٹکس ہی نہیں کرنی, انہیں میدان سے بھاگنا ہے, تو پھر اس نے کرنا کیا ہے؟ جائے اور کوئی اور کام کرے. تو یہ تو اس ہو گیا بینچ کا. تو جو 14 والا ہے اس میں سیکرٹری فنانس بھی ہیں, اٹارنی جنرل بھی ہیں اور سیکرٹری ڈیفنس بھی ہیں, اور سب سے جو اہم جو میں نے اس میں دیکھا کہ وہ گورنر اسٹیٹ بینک بھی ہیں. دیکھیں اس میں دیکھیں جسٹس بندیال جو ہے نا, نون لیگ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کا پالا جسٹس بندیال سے پڑا ہے, وہ ان کے ساتھ بڑے کائنڈ ہیں. نہیں تو ہم تو بڑے خوش تھے کہ جسٹس بندیال تو بڑے پرو پی ٹی آئی, یہ پرو پاکستان چلو کہہ لیں, جو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. تو آپ تو شروع دن سے آپ کی رائے مخالف تھی. دیکھیں وہ ابھی بھی انہیں راستہ دے رہے تھے. جب انہوں نے 30 اپریل والا حکم نہیں مانا تو کنٹمپٹ تو دیکھیں جسے ہم نے آزاد کشمیر میں دیکھا ہے, تو 30 اپریل کے بعد کنٹمپٹ تو نون لیگ پہ لگ جانی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے پھر انہیں موقع دیا. ابھی پھر موقع دے رہے ہیں. ابھی دیکھیں آپ 10 تاریخ تو وہاں لگ گئی تھی, یہاں کیوں نہیں لگ پا رہی؟ دیکھیں شاید وہ موقع دے رہے ہیں نا, وہ انہیں دے رہے ہیں کہ شاید اسی راستے پہ آ جائیں, شاید وہ موقع دے رہے ہیں انہیں. 10 اپریل کو دیکھیں کنٹمپٹ لگ گئی. ہمیں بھی یہ موقع ملے گا اگر ہمارے سے کوئی ایسا کام ہو جائے. دیکھیں اب دعا تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس ملک میں یہ وقت آئے کہ امیر اور غریب کے لیے ایک ہی قانون ہو.
تو اچھا دوسرا پھر آپ نے اور بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آج ہوئی آپ نے دیکھا جیسے کہ پاسٹ سے ہم نکل نہیں سکے, پاکستان ایک ہی چیز کے گرد گھومتا رہتا ہے. آج عمران خان کی نجی زندگی پہ دوبارہ ایک اٹیک کیا گیا, ان کا ایک گڑا مردہ اکھاڑنے کی کوشش کی گئی کہ جیسے کہ عدت کے دوران نکاح ہو گیا اور یہ اس کو عدالت میں لے کے گھسیٹیں گے سارے معاملے کو اور ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے یا ان کی پاپولیرٹی پہ اٹیک کرنا چاہتے ہیں. یہ کچھ تو ماضی میں بے نظیر کے ساتھ ہوتا رہا, اس ساری چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں اس پہ بیسیکلی بڑا خوش ہوں اگر آپ کو بتاؤں نا تو اچھا, آپ کی خوشی کی کیا وجوہات؟ دیکھیں ہمارا جو مستقبل ہے نا وہ نوجوان ہے, وہ یوتھ ہے. اور آپ دیکھیں کہ اکثر نوجوان جو تھے وہ 90s میں اگر آپ دیکھیں 18 سال 20 سال 22 سال کے 18 سال میں آپ ووٹ دینے کے قابل ہو جاتے ہیں, تو انہوں نے وہ 90s والا ٹینیور نہیں دیکھا ہوا, انہیں نون لیگ کی ہسٹری نہیں پتا, وہ نون لیگ کے ہاتھوں بے وقوف بن رہے تھے. دیکھیں جتنا 90s میں کہتے تھے وہی سے نون لیگ کی ٹیکنیک تو وہی ہے, آپ کو بتائیے عقل مند تو ہے ہی نہیں, کوئی نیا ڈفرنٹ کوئی نیا آؤٹ آف دی باکس نہیں کچھ چیز کوئی نئی چیز لے کے آئے نا, کوئی پروپیگنڈا کرنا نیا کریں, وہی سیم چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. تب کہتے تھے جی بے نظیر کا نکاح ٹوٹ گیا. آج پھر آپ دیکھیں پالیٹکس میں ان معاملات سے کیا لینا دینا, غیر اخلاقی تصاویر بھی پھینکتے تھے. وہ دیکھیں وہ ساری چیزیں تھیں. لیکن آپ دیکھیں نا اب پرابلم کس بات کی ہے, پرابلم یہ ہے کہ مریم نواز کو کہتے ہیں جی اس کی 6 مہینے بعد بیٹی پیدا ہو گئی, یا وہ کہتے ہیں جی کیبنٹ افسر وہ اکٹھے رہتے ہیں کہ نہیں رہتے. زرداری کے بارے میں کہتے تھے لوگ, یعنی مخالف پارٹی کے لوگ کہتے تھے کہ زرداری اور بے نظیر اکٹھے نہیں رہتے. جب ایون اس کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے تو زرداری امریکہ رہ رہا تھا, بے نظیر یورپ رہ رہی, سوری مڈل ایسٹ میں رہ رہی تھی. لیکن یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. دیکھیں مریم نواز اچھی ہے یا بری ہے, اچھی مسلمان ہے یا نہیں ہے, یہ فیصلہ میں نے نہیں کرنا, نہ آپ نے کرنا ہے, اللہ نے کرنا ہے. تو ہم ذاتیات کو کیوں لے کے آتے ہیں, ہم سیاست دانوں کے سیاست پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں جب آپ کے پاس کچھ کرنے کو ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ یہی حرکت کریں گے نا. یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے, جب آپ کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہوتا اور آپ جب ایک ہارے ہوتے ہیں. مارکیٹ میں وہی چیز بکتی ہے جس کے خریدار موجود ہیں, ان کا نریٹو کوئی نہ کوئی سننے والا موجود ہے تو یہ لے کے آتے ہیں نا. مسئلہ تو ان جو سننے والوں سے ہونا چاہیے کہ نہیں. دیکھیں وہ اب یہ لوگ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں نا, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے, آپ دیکھیں نا وہ گھر میں ابھی یہ دوسری طرف بات چلی جائے گی, آپ دیکھیں گے گھر میں طلاق ہوتی ہے, ایک رات پہلے تک وہ عورت کہہ رہی تھی اس دنیا میں اس جیسا اچھا انسان ہی پیدا نہیں ہوا, اور جس دن طلاق ہوتی ہے اس کے بعد کہتی ہے دنیا میں اس جیسا خبیث کبھی پیدا ہی نہیں ہوگا. نہیں تو وہ تو ہمارے عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں 9 اپریل تک باجوہ صاحب بہت اچھے تھے. بالکل غلط بات ہے. نہیں تو یہ ایسے تو نہ کریں کہ یو کینٹ ہیو اٹ بوتھ ویز. دیکھیں عمران خان کی بھی رسپانسبلٹی اس بات کی بالکل ہے, وہ اس بات پہ آنسریبل ہے کہ باجوہ کو ایکسٹینشن تو عمران خان نے دی. جی اگر باجوہ نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کا ذمہ دار عمران خان بھی ہے. جیسے دیکھیں سکندر سلطان جو کچھ غلط کر رہا ہے اس کا ذمہ دار عمران خان بھی ہے. عمران خان اس رسپانسبلٹی سے نہیں بھاگ سکتا. اچھا اگر آپ کی یہ جو بات آپ نے کی ہے اس سے میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے, جیسے کہ عمران خان صاحب نے ابھی پچھلے انٹرویو میں کہا کہ نواز شریف صاحب نے کوئی ایک اچھا کام کیا تو باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دی, سارا انہوں نے یہ جو کھیل رچایا اپنی ایکسٹینشن کے لیے دیا تھا. حالانکہ عمران خان صاحب نے تنزیہ یا جیسے بھی ان کو ایکسٹینشن کی آفر کرائی کہ اگر آپ نے ملک کے ساتھ کرنا تو ہم آپ کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں. تو جب سیاستدانوں کے مسائل سملر ہیں تو ایک پیج پہ بیٹھ کے یہ سملر مسائل کو حل کرنے کے لیے اکٹھے کیوں نہیں بیٹھتے, اور آگے ملک کو چلانے کے لیے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک لاہے عمل کیوں نہیں بنا پاتے؟ دیکھیں مسائل تو سیم نہیں ہے نا, ان کی ملک کے مسائل تو سیم ہے. دیکھیں ملک کے مسائل سیم ہے لیکن سیاستدانوں کے نہیں ہے. نون لیگ کی تو پرائورٹی جو ہے وہ ترجیحات کی طرف آپ کا اشارہ ہے. ایون فیلڈ دیکھیں بالکل ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ان کی ترجیحات, تو نون لیگ کا تو ہے کاروبار. دیکھیں ہمارے 80s میں کیا ہوا کہ یہ جو غیر جماعتی انتخابات ہوئے اس میں ایک جو آپ بزنس مین یا سرمایہ دار لوگ آئے اور ان کا مقصد انہوں نے ایک کنسیپٹ انٹروڈیوس کرایا جو آج تک چل رہا ہے. وہ پالیٹکس میں اس لیے آتے ہیں تاکہ پیسے بنا سکے, تاکہ انہیں ٹھیکے ملیں, تاکہ ان کے بزنس چلیں. انہوں نے کوئی نئی انڈسٹری لگانی ہے. دیکھیں جیسا آپ کو رمضان شوگر مل کی آپ دیکھیں, وہ رمضان شوگر مل جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں الاؤ ہی نہیں تھا نئی شوگر مل لگانے کا. وہ آپ دیکھیں ترین اور یعنی ترین کی شوگر مل کی اور رمضان نون لیگ کی شوگر مل کی چل رہی ہے, اکٹھے بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اتفاق شوگر مل بھی شفٹ ہوئی. دیکھیں تو یہ پرابلم ہے کہ ان کی ترجیح انہوں نے یہ کلچر یہ سیاست کو نا انہوں نے عوامی خدمت سے ہٹ کے ذاتی خدمت لے لیا ہوا تھا کہ سیاست میں آنے کا مقصد یہ ہے. اگر یہ کہتے تھے اگر آپ کسی نے سیاست میں آنا ہے تو وہ اس لیے آیا تھا کہ وہ پیسے بنانے ہو اس نے, نہ کہ ملک کی خدمت کرنی ہو. تبھی تو آپ دیکھیں 30-40 سال میں ہمارا ملک برباد ہو گیا. اچھا تو فہد صاحب تو آپ ایک اور بھی آج بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی, دیکھیں اعتزاز احسن صاحب نے بھی کال دی ہوئی ہے, جو بار کونسلس نے بھی سارا اپنی جو ہے وہ قراردادیں منظور کی ہیں, احتجاج کی کال دے رہی ہیں. یعنی کہ سیاسی محاذ کے ساتھ وکلا آپ جو ہے سیاسی محاذ پہ بھی گرما گرمی, مجھے لگتا ہے کہ یہ جو عید کے بعد ہے سیاسی منظرنامہ کافی گرم ہونے والا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بڑا پتھیٹک ہے. پنجاب دیکھیں پاکستان بار کونسل نے مجھے سمجھ نہیں آتی کس بات پہ احتجاج. دیکھیں لوگوں کو ایجوکیٹ کریں نا,
ہو سکتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں, آئین کا آرٹیکل جو ہے وہ اپنے نوٹیفیکیشن کے ساتھ, وہ جو ہڑتال کا نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں اس کے ساتھ لکھ دیں کہ آئین کے اس آرٹیکل کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, دیکھیں نا, تو ہم بھی ان کا ساتھ دیں, ہم بھی باہر نکلیں. وہ آئین کے کس آرٹیکل کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ وہ تو ایک ہی آرٹیکل کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ جو کہتا ہے 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں. اس پہ تو پاکستان بار کونسل چپ ہے. اس پہ تو کسی بھی جج نے مثال کے طور پہ یہ 3-4 3-2 جو بھی جتنے بھی یہ ڈفرینٹ اوپینین پیش کر رہے ہیں, کسی ایک جج نے بھی نہیں کہا کہ یہ غلط مطالبہ ہے. دیکھیں اگین میں آپ کو پھر اپنے پرانی بات کی طرف آؤں گا, یہ ملک کے ساتھ بڑا اچھا ہو رہا ہے. جو کالی بھیڑیں جس بھی اداروں میں بیٹھی ہیں نا وہ ایکسپوز ہو رہی ہیں. وہ وکیل جو کہ اپنی وکالت کو استعمال کرتے تھے کاروبار کے لیے, حکومت سے ٹھیکے لے لینے ہیں, حکومت سے کام لے لینے ہیں, اور حکومت سے سرکاری جو ہے وہ جو کیسز ہے وہ لے لینے ہیں, تو وہ ادھر اوپر آتے تھے, وہ حرام کا پیسہ بناتے تھے, وہ الیکشن لڑ کے اس کو انویسٹ کرتے تھے اور بعد میں اوپر آتے تھے اور حکومت کے حق میں بولتے تھے. یہ لوگ بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں یہی ریزن ہے. آپ مجھے بتائیں, ایک بات ہے, دیکھیں یہ ہڑتال تو میں آپ کو بتاتا ہوں کامیاب ہو نہیں سکتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان کی جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہ پنجاب ہے. آپ دیکھ لیں لاہور ہائی کورٹ بار دیکھ لیں, لاہور بار دیکھ لیں, اسلام آباد کی بار دیکھ لیں, پنڈی کی بار دیکھ لیں, وہ کوئی بھی تو ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہے. بار ایسوسیشن بھی ہیں جس میں 1.5 لاکھ پاکستان کی بات کر رہا ہوں نا, لاہور بار جو ہے وہ ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے. جی تو آپ دیکھیں کہ وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑی. وہ تو آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر بعد تو چند وکلا ہیں, تو چند وکلا ہے, وہ بھی ایک سرمایہ دار. دیکھیں یہ سسٹم جو ہے نا وہ تباہ ہو رہا ہے. یہ جو کالی بھیڑیں ہیں ان کا آخری وقت آ چکا ہوا ہے, یہ خود ایکسپوز ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں گے لاکھ بندے کے اندر 10 چور کھڑے ہونا تو بڑا مشکل ہوتا ہے انہیں آئیڈینٹیفائی کرنا. یہ چور خود کھڑے ہو رہے ہیں, بتا رہے ہیں چور خود ہی ایکسپوز کر رہے ہیں. تو یہ ملک کے لیے بڑا فائدہ مند ہے. یہی وجہ ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کو میں بتاتا ہوں ایک بات, آسما جہانگیر, یہ سب آسما جہانگیر گروپ سے بلانگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں گے 4 سال سے یہ الیکشن جیتے تھے, باہر کے جو بھی الیکشن ہوتے تھے, لیکن آپ دیکھیں سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہی ہارے ہیں, لاہور ہائی کورٹ بار کا ہارے ہیں, لاہور بار کو ایگزیکٹلی ایون مقابلہ بھی نہیں کر پائے. یعنی آپ دیکھیں گے ہمارے جیتنے والے خود بھی امیجن نہیں کر سکتے کہ اتنے ہمیں ملے گی. بالکل, یہ پازیٹیو سائن ہے ہمارا کہ ہماری جو اکثریت ہے وہ آئین اور قانون کے ساتھ ہیں. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ بیوقوف بنا رہے تھے اور یہ ان کے اپنے مقاصد ہیں. ایک لحاظ سے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو پھر سوسائٹی کی میچورٹی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ وہ بیلٹ کے ذریعے یا تھرو سوئفٹ چینج چاہتے ہیں, کہ سڈن چینج, یا وہ جو ہم نے ایران یا جو فرینچ ریولیوشن میں دیکھا وہ لوگ نہیں چاہتے. لوگ چاہتے ہیں بیلٹ کے ذریعے سوئفٹ چینج, آہستہ آہستہ چینج آئے, پراپر نارمل چینج آئے, اور بیلٹ کے ذریعے آئے. یہ تو پھر اچھی چیز نہیں پاکستان کی. دیکھیں یہ اچھی چیز ہے. دیکھیں سمپل سی بات ہے, جو اللہ نے کہا تھا نا کہ میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اس کو حالت نہ بدلنا چاہے. دیکھیں ہمیں اپنے اندر بھی چینجز چاہیے. آپ دیکھیں گے ٹیکس دینا جو ہے نا وہ ہر شہری کی رسپانسبلٹی ہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو. تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم دیکھیں, ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہم زکوٰۃ تو دے دیتے ہیں, ہم صدقہ تو دے دیتے ہیں, پر ٹیکس نہیں دیتے. ٹیکس کرنے والی دنیا میں سب سے ہائیسٹ دیش ہے پاکستان. ایگزیکٹلی, پر ہم ٹیکس نہیں دیتے. جب ہم ٹیکس سب سے کم ہے ٹیکس میں, ایگزیکٹلی سب سے کم ٹیکس میں ہے. تو اسی طرح ہم ہسپتال میں جاتے تھے تو ہم فون کراتے ہیں, ہم چاہتے ہیں سفارش کرائیں, اور 10 بندوں کی لائن لگی ہوئی ہے, ہماری سب سے پہلے باری آ جائے. تو ہمیں اپنی عادتیں خود چینج کرنی پڑیں گی. لیکن عمران خان صاحب یہ نعرہ تو لگا کے ایسے تھانہ کلچر, ٹیکس ریفارم اور جوڈیشری کے اندر چینجز, وہ ان کی ترجیحات میں شامل نہیں تھی. وہ سیاسی مخالفین کے پیچھے زیادہ. دیکھیں دو ان کی وجوہات ہے. ایک تو وجوہات یہ ہے کہ وہ اور ہی بڑے مسائل میں, اکانومی کے میں بڑے مسائل تھے, کووڈ آ گیا اس میں بھی گرے رہے. لیکن دیکھیں ایک اور بات ہے, وہ حضرت علی نے کہا تھا نا, مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. اب پرابلم یہ ہے کہ عمران خان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں. عمران خان کے ساتھ ایک دفعہ ہاتھ ہوا ہے, اسے سسٹم کی سمجھ نہیں تھی, وہ سسٹم میں آیا اور یہ سسٹم کے جو مگرمچھ تھے انہوں نے اس کے ساتھ ہاتھ کیا. لیکن اگر عمران خان پھر آئے گا اور پھر وہ یہی کام کرے گا, وہ پھر کسی بزدار کو سی ایم بنا دے گا, تو وہ ناقابل معافی ہے. نون لیگ تو 3 4 دفعہ باریاں لے چکے ہوئے ہیں. یہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس تجربہ ہے, اور اس کے باوجود انہوں نے دیکھے ملک کے ساتھ حشر کیا کیا ہے. نہ تجربہ کاروں سے یہ 2 گنا نیچے لے گئے, اور یہ الٹا ملک کی اخلاقیات تباہ کرتے ہیں. کبھی یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ کے بچوں کا دودھ فوج کھا گئی, فوج کے اتنا خلاف کرتے ہیں, پھر جب گرتے ہیں تو اتنا گرتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ دیکھیں دودھ کی رکھوالی پہ بلا بٹھایا. جی بالکل. آپ جب یہ گرتے ہیں تو اتنا گرتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے جو مارشل لاء میں بھی کام نہیں ہوتا تو نون لیگ وہ کام کرا رہی ہے, اور اس کام سے دیکھیں نقصان ملک کا ہو رہا ہے, ملک کے اداروں کا نقصان ہو رہا ہے, ملک کے ادارے بدنام ہو رہے ہیں. دیکھیں فوج سے اگر آپ کسی فوجی سے آپ پرائیویٹ کنورسیشن میں ملیں تو وہ تو نون لیگ کو گل ہی دیتا ہے, کیونکہ وہ بدنام ہو رہا ہے. وہ لوگ آج جا کے اوپنلی بتا نہیں سکتے کہ ہمارا تعلق آرمی سے ہے. کس وجہ سے؟ اس نون لیگ کی وجہ سے. 1 سال پہلے یہ جلسوں میں گالم گلوچ کرتی تھی مریم نواز, اور نواز شریف کرتا تھا. آج آپ دیکھیں
وہ تو آج بھی سابق جو جرنیل ہیں یا سابق چیف جسٹس ہیں وہ ایک کو سب لے کی کے تصاویر وہ لگا رہے ہیں. اب دیکھیں نا، کوئی تو اپنے لوگوں کو لالی پاپ دینا ہے نا، وہ جنرل فیض کا نام لے کے آ جاتے ہیں، لیکن آج وہ انہوں نے سارا ثاقب نثار صاحب کا بھی تو کہا. اب جوڈیشری پہ ڈال دیا. ایگزیکٹلی اب ججوں سے شروع ہو رہا ہے. لیکن ایک اور بھی ڈیولپمنٹ بڑی زبردست ہوئی ہے، جو سابق جو جی آئی ٹی کے جج تھے جسٹس صاحب، انہوں نے بھی وہ کیا کہ والیوم 10 کی جو ہیں دیکھیں سچ سامنے آئے گا. وہ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کو موسیٰ پیدا کرتا ہے پھر جب فرعونیت کا دور ہوتا ہے، تو بات یہ سچ سامنے آئے گا. اسی طرح آپ دیکھیں یہ نون لیگ کے صحافی ہیں نا، یہ بڑے اپنے آپ کو اوور سمارٹ سمجھتے تھے. آپ دیکھیں یہ اب ان کی یہ حالات آ گئے ہیں، ان کی ریٹنگ زیرو ہو گئی ہے، کوئی ان کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا. یہ لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں. لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. میں نے آپ سے پھر کہا نا، اگر عمران خان کے خلاف یا آپ نے نون لیگ کے حق میں ٹویٹ کرنی ہے کریں، پر آئین کا آرٹیکل شیئر کریں کہ جی یہ قانون کے یہ آرٹیکل نہیں. تو میرا سوال تو یہ ہے کہ اس وقت آرٹیکل جیسے کہ وہ والیوم 10 ہے، اس پہ کوئی کاروائی کیوں نہیں ہو سکی؟ وہ پھر وہ دیکھیں نا، بینیفٹ آف ڈاؤٹ یا کیا آنے والے وقت کے لیے اس کو بچا کے رکھا، پریشر ٹیکٹکس کے لیے. یہ سسٹم کیوں ایسے کام کر رہا ہے؟ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. تو پرابلم تو یہی ہے. اگر آپ دیکھیں گے ٹیکس آڈٹ کھولیں گے ایک بندے کا، تو پھر وہ دوسرے کا بھی تو کھولے گا. تو پرابلم یہ ہے کہ کوئی بندہ اس چیز کو ٹھیک ہی نہیں کرنا چاہتا تھا. نہیں دیکھیں، اگر آپ ایسے پسند ناپسند تو نہیں دیکھتا، کہ تو اندھا ہوتا ہے، تو اس وقت اندھی تلوار کیوں نہیں چلی؟ آپ یہی تو وہ پاناما میں کیس تھا تو کمے میں نکالے، وہ صحیح ہیں. آپ دیکھیں یہی تو ہمارا بدقسمتی ہے کہ ہمیں ادارے نہیں بننے. والیوم 10 تو کھولا ہی نہیں. دیکھیں یہ جو آپ کا سوال ہے نا، آپ کا بالکل ویلڈ ہے. یہ ہمیشہ پیپل پارٹی بھی روتی رہی ہے کہ نواز شریف کو تو کبھی سزا ہی نہیں ہوئی. لاڈلے تو وہ ہوئے. ایون مشرف کے دور میں دیکھیں نا، وہ 13 کیس ہوا، فلانا کیس ہوا، یہ کیس ہوا، وہ کیس ہوا، سزا ہوئی، سزا تو ہوئی اس کو، لیکن سزا اس نے بھگتی. وہ اس دور میں بھی. فہد میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ کسی فورم پہ، چلو اس وقت تو نہیں ہوا، تو آج کسی فورم پہ ٹیک اپ ہوگا کہ اس وقت وہ پاناما کو سارا جو ہے کامے میں کیوں تبدیل کیا گیا، اور والیوم 10 کو کھول کے اس کو سرے عام اس پہ سزا کیوں نہیں دی، اس پہ کاروائی کیوں نہیں کی گئی، وہ کیس کا حصہ کیوں نہیں بنا؟ دیکھیں ہمارا مدعا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اب جو نظام ہے وہ بدلنا چاہیے. وہ نظام نہ دیکھیں کہ کون نواز شریف، کون عمران خان، یا کون فہد، یا کون گیاس. وہ جو لاٹھی ہے وہ سب کے لیے ایک ہی طرح ہو. قانون میں کہتا ہے نا قانون اندھا ہوتا ہے، تو قانون واقعی میں اندھا ہو. وہ نہ دیکھے کہ آگے کون کھڑا ہے، وہ بس دیکھے کہ آئین کیا کہتا ہے. نواز شریف کو تو دیکھیں، جب بھی نواز شریف مشکل میں ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ان اداروں میں سے لوگ اٹھتے ہیں خفیہ طور پہ، وہ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو بھگا دیتے ہیں. کبھی وہ جدہ بھاگ جاتا ہے، کبھی لندن بھاگ جاتا ہے. دیکھیں مذاق کیا ہو رہا ہے، مذاق یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں اس کے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. عمران خان کا بھی قصور ہے، اس کو پنجاب گورنمنٹ ملی تھی، وہ یہ انویسٹیگیٹ تو کرتا کہ نواز شریف کی جعلی رپورٹیں کس نے بنائی. دیکھیں نا، اسی طرح جیسے منہاج القرآن میں 10 قتل یا جو 20 قتل ہوئے یا 100 لوگوں کو زخمی کیا گیا، کتنا سال ہو گیا، اس پہ کوئی کیس کوئی کچھ بھی نہیں ہوا. وہ ایک ہو جاتا تو رانا ثناء اللہ اس پہ سزا ہو جاتی. رانا ثناء اللہ ان پہ تو ہونا، ان کے پاس بھی حکومت تھی. دیکھیں آپ نے بالکل بات صحیح کی ہے. دیکھیں ایک ماں کا اکلوتا بیٹا ہوتا ہے، وہ گھر کا سارا دو حاملہ خواتین، دیکھیں گھر کا سارا روزگار چلاتا ہے، پر اسے کوئی غلطی قتل ہو جائے اس کو سزائے موت ہو جاتی ہے اور سسٹم اس کو نہیں چھوڑتا. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ عورتوں پہ اور بچوں پہ ظلم ہوا اور سرے عام گولیاں ماری گئیں، لیکن قانون جو ہے خاموش ہے ان کے لیے. ایسا کیوں ہے؟ یہی تو سوال ہے. یہ قانون کے اوپر ہے. دیکھیے جی ناظرین، آپ نے سنا قانون کے اوپر اور نیچے، یہ فرق ہمیں نپٹانا ہوگا اس ملک میں. جیسے عمران خان کا نعرہ تو پھر سچا ثابت ہو رہا ہے نا، وقت اس کو ثابت کر رہا ہے کہ قانون کی حکمرانی، رول آف لا جب تک امپلیمنٹ نہیں ہوگا اس ملک میں، ہمارا کوئی فیوچر نہیں. آج ہم ان کے غلام ہیں، ہماری نسلیں ان کی اولادوں کی غلام ہوں گی. ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.